اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی میٹر ان ایشو یعنی جو جس معاملے کے اوپر دونوں پارٹیز میں اختلاف ہے، میٹر ان ایشو سیم پارٹیز کے درمیان سیم ریمیڈی طلب کرنے کے لیے دو سے زائد مقدمات ایک ہی یا زیادہ عدالتوں میں چل پڑتے ہیں۔ عدالت جس میں بعد میں مقدمہ پینڈنگ سٹارٹ ہوا ہے، وہ پینڈنگ ہے، وہ بعد والی عدالت کسی بھی کے اندر مقدمے کی کارروائی کو روک سکتی ہے، اور اس کے لیے انڈر سیکشن 10 سی پی سی 1908 ایک پٹیشن اپلیکیشن جو ہے وہ متعلقہ کورٹ کو فائل کر دینی چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، بنیادی طور پر وہاں پر اپلائی ہوگا جہاں پر اس کی تمام جو پرنسپلز ہیں، تمام شرائط پوری ہو جائے۔ البتہ اس کا مقصد یہی ہے کہ سیم میٹر ان ایشو کے اوپر مختلف فیصلہ کے ٹراسٹ میں نہ آ جائیں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2014 سندھ آئی 43 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ جہاں تک سٹے ان سول پروسیڈنگز کا تعلق ہے، تو جب بھی آپ انڈر سیکشن 10 اپلیکیشن دیتے ہیں سٹے آف سول پروسیڈنگز کے اندر، غیر ملکی عدالت میں زیر سماعت ہے، یہ اس کی تشریح جو ہے سیکشن 10 کی یہ واضح کر دیتی ہے۔ دین پاکستان کے اندر جو قائم عدالتیں ہیں اسی کاز آف ایکشن پر مبنی مقدمے کی سماعت کر سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی باہر کی کورٹ کے اندر، فارن کورٹس کے اندر کوئی معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے، تو پھر ریس سب جوڈائس کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان ہوگا، اور اس طرح کی جو اپلیکیشن ہے وہ خارج کر دی جائے گی۔ البتہ ریس سب جوڈائس کے لیے کون کون سی شرائط کا ہونا لازم ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میٹر ان ایشو دونوں پارٹیز آر سبسٹینشلی، یعنی براہ راست اور حقیقی طور پر میٹر ان ایشو جو ہے وہ دونوں مقدمات کے اندر سیم ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو پہلے مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ کے اندر پینڈنگ ہو۔ اس کے بعد ایسی کورٹ جس کے اندر پہلے سے دائر شدہ دعویٰ چل رہا ہے، آئے ہیں سیکشن 10 کی اپلیکیشن آپ نے ریس سب جوڈائس کی ڈاکٹرائن کے اوپر دی ہے، دوسرے دعوے میں طلب کی ہوئی داد رسی فراہم کرنے کا اختیار رکھتی ہو، یعنی کمپیٹنٹ ہو وہ بھی، کہ وہ ریمیڈی بھی وہ دے سکتی ہے۔ سیم میٹر ان ایشو ہے، کمپیٹنٹ کورٹ میں ہے، جو بعد میں دعویٰ دائر کیا گیا ہے اس دعوے کی داد رسی بھی پہلی کورٹ بھی دے سکتی ہے، کمپیٹنٹ ہے۔ سیم پارٹیز کے درمیان دونوں دعویٰ جات چل پڑے ہیں اور دونوں فریقین ایک ہی ٹائٹل کے تحت مقدمہ بازی میں آ گئے ہیں۔ پہلا بھی سیم عنوان ہے، بعد میں بھی سیم عنوان ہے، سیم پارٹیز ہیں، سیم میٹر ان
ایشو ہے، کمپیٹنٹ کورٹ میں چل رہے ہیں۔ اب یہ تمام شرائط جب پوری ہوں گی، یعنی جو میٹر ان ایشو ہے وہ براہ راست یا حقیقی طور پر چاہیے، دونوں فریقین دونوں مقدمات کے اندر ایک ہی میٹر ان ایشو کے متعلق داد رسی طلب کرنے کے لیے، اور دونوں سوٹس کے اندر کاز آف ایکشن بھی سیم ہے، سیم پارٹیز ہیں، اور کمپیٹنٹ کورٹ میں دونوں فیصلہ جات چل پڑے ہیں۔ آنے والا سوٹ وہ اس کے اندر جو داد رسی طلب کی ہے وہ پہلی عدالت بھی اس داد رسی کو فراہم کر سکتی ہے، اور یہ دونوں دعوے جو ہیں وہ کمپیٹنٹ کورٹ۔ اس حوالے 2009 سی ایل سی پیج 354 اور 1996 سی ایل سی پیج 1657 جو ہے یہ ہمیں انٹرپریٹیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہ جہاں تک معاملہ ہے ریس سب جوڈائس کے ڈاکٹرائن کا، جس کو ہم پرنسپل آف ریس سب جوڈائس کہتے ہیں، بنیادی طور پر ریس سب جوڈائس ایک لیٹن ورڈ ہے۔ ریس کے مطلب ہے معاملہ، کوئی میٹر، سب کے مطلب ہے ایسا معاملہ جس کا ابھی انڈر ٹرائل ہے، ابھی اس کو دیکھا جانا ہے، اور جوڈائس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ، یعنی ایک ایسا میٹر جو کہ ابھی زیر، یہ مطلب جوڈائس کا جو لفظ ہے جو لاطینی زبان کا ہے اس کا یہ مطلب ہے، یعنی ایسا میٹر ان ایشو جو پینڈنگ کے اندر تو ہے، ابھی اس کا ٹرائل چل رہا ہے، لیکن عدالتی کارروائی تو جاری ہے، لیکن اس کے متعلق قطعی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا ہے۔ یہ ریس سب جوڈائس ہے، جس کی بنا پر آپ انڈر سیکشن 10 سی پی سی 1908 ایک ایپلیکیشن دیتے ہیں بابت روکے جانے سماعت مقدمہ کہ جناب سیم پارٹیز کے درمیان سیم میٹر ان ایشو کے اوپر کمپیٹنٹ کورٹ کے اندر جو ہے وہ فلاں رواں ہے، زیر سماعت ہے، اور اس کو فوری کارروائی کو روکا جائے، ادروائز کیا ہوگا کہ دونوں عدالتوں کے جو فیصلہ جات ہیں وہ ایک دوسرے سے کنٹراسٹ کر جائیں گے اور عدالتی وقار ڈسٹرب ہوگا۔ اس حوالے سے 2009 سی ایل سی پیج 354 آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک سٹے آف سوٹ کا اپلیکیشن کا تعلق ہے تو اس حوالے سے پی ایل ڈی پیج 81 اور پی ایل ڈی 1961 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 344 اور پی ایل ڈی 1972 سپریم کورٹ پیج 34 ہے، اور 2000 وائی ایل آر پیج 1147، 2008 وائی ایل آر پیج 161 جو ہے وہ آپ کو ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے رہی ہیں، اور اس بات کے اوپر 1999 ایم ایل ڈی پیج 3456 بھی وہ ہیلپ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے 1994 سی ایل سی پیج 247 بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے پرنسپل آف ریس سب جوڈائس کے اندر سیم کاز آف ایکشن کو کس طرح سے ڈٹرمن کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کا ٹیسٹ کرنا ہے، اس حوالے سے بنیاد ووٹر 1985 گوا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیج 55 ہے، اور پی ایل ڈی 1966 کراچی ہائی کورٹ پیج 13 ہے، 2010 کی ایک ججمنٹ ہے 2010 سی ایل سی پیج 699 ہے، اور 1988 سی ایل سی پیج 466 ہے،
اور یاد رکھیے گا کہ اسی بنیاد کے اوپر CLD پیج 105 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور اس بات کی ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے کہ جب بھی کبھی ایسا معاملہ آ جائے کہ سیم میٹر ان ایشو کے اوپر سیم پارٹیز کے درمیان سیم داد رسی کے لیے معاملات آ جائے تو بعد میں جو سوٹ جس عدالت میں زیر ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا کرے گی، سٹے کر دے گی اس کی پروسیڈنگز کو، تاکہ عدالت کے جو فیصلہ جات ہیں وہ آپس میں کنٹراسٹ نہ کر جائیں۔ بنیادی طور پر یاد رکھیے گا کہ ریس سب جوڈائس جو سیکشن 10 جو اس کا بنیادی آبجیکٹ یہی تھا کہ ایک جیسی اختیار سماعت رکھنے والی عدالتیں ایک ہی وقت میں ایک دعویٰ، ایک ہی عنوان مقدمہ اور ایک ہی داد رسی کی بابت سیم پارٹیز کے درمیان آپس میں ان کے فیصلہ جات جو ہیں وہ ان میں کوئی کنٹراسٹ نہ آ جائے، اس وجہ سے روک دیا جاتا ہے، یعنی سٹے کر دی جائے گا۔ جو سیکنڈ جب بھی سوٹ فائل کیا گیا ہے تو آپ اپلیکیشن دیں گے درخواست زیر دفعہ 10 CPC 1908 بابت روکے جانے سٹے آف سول پروسیڈنگز، کیونکہ یہ مقدمہ آلریڈی جو ہے وہ فلاں عدالت کے اندر جو ہے وہ رواں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو ایکسپلینیشن ہے اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر سیم پارٹی، سیم میٹر ان ایشو اور سیم دادرسی، سیم ٹائٹل کا اگر کوئی دعویٰ پاکستان کے باہر فارن کورٹس میں چل رہا ہے تو پھر سیکشن 10 اس پہ اپلائی نہیں ہوگا اور سٹے آف پروسیڈنگز نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو پہلے وہ کمپیٹنٹ کورٹ کے روبرو زیر سماعت ہونا چاہیے، اور جب پہلے سے کوئی کارروائی چل رہی ہے تو بعد ازاں جو دعویٰ دائر کیا گیا ہے اس کو ملتوی سٹے، اس کا پروسیڈنگ سٹے ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب کسی دعویٰ پر کارروائی کسی اسپیشل کورٹ میں زیر سماعت ہو تو بعد ازاں دائر کردہ جو دعویٰ ہے وہ بھی کیا کیا جائے گا، اس پہ سٹے جاری کیا جا سکتا ہے اس کی پروسیڈنگز کے اوپر۔ اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو پہلا دعویٰ ہے اور دوسرا دعویٰ دونوں کمپیٹنٹ کورٹس میں ہوں، اور بعد میں آنے والا جو دعویٰ ہے جس کی پروسیڈنگز کو آپ نے سٹے کرنا ہے، اس کی دادرسی، اس کا جو دادرسی ہے وہ عدالت جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہو کہ وہ دادرسی بھی وہ پرووائڈ کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ریس سب جوڈائس ہمیشہ سے سیول کورٹس اور دیوانی جو دعویٰ جات ہیں ان کے اوپر، اور سٹے پروسیڈنگز کے لیے آپ انڈر سیکشن 10 ایک اپلیکیشن گزاریں گے بعد میں جس کورٹ کے اندر دعویٰ دائر کیا گیا ہے، نہ پارٹی نے چھپایا پہلے دعوے کو اور دوسرا دعویٰ دائر کر دیا، آپ نے اپلیکیشن دے دینی ہے۔ اس کے لیے کسی بھی مرحلے پر وہ اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں۔ درخواست زیر دفعہ 10 ضابطۂ فوجداری مجموعہ بابت روکے جانے سماعت مقدمہ، کسی بھی مرحلے پر آپ دے سکتے ہیں کہ پہلے فلاں کورٹ کے اندر سب جوڈائس تو ریس سب جوڈائس اپلائی ہوتا ہے، اس کو کر دینا چاہیے۔ لیکن ایسی درخواست ابتدائی عدالت میں دی جانی چاہیے، یعنی التوا کا حکم صرف اسی وقت دیا جاتا ہے جب جو میٹر ان ایشو سے متعلق تمام شرائط جو ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے وہ جو ہے اپلائی ہوتا ہے، یعنی فوری طور پر جو ہے وہ اپلیکیشن چاہیے اور اس کی پروسیڈنگز کو سٹاپ کروا دینا چاہیے۔
اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اسٹے پروسیڈنگز کے اندر عدالت کسی بھی وقت جو ہے وہ ریکال بھی اپنے آرڈر کو کر سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن 3 میں ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 203، جس کے تحت کاروائی جو مقدمہ ہے اس کو سٹے میں ڈالنے کے احکامات جو ہے وہ صادر کیے جا سکتے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن پروویژن بھی موجود ہے، اور سیکشن 10 سی پی سی 1908 جو ہے یہ اس حوالے سے واضح کر دیتی ہے کہ فوری طور پر اس کو ڈراپ کیا جانا چاہیے۔ اب پیارے دوستو، اور ابھی چائے کا وقفہ چل رہا تھا، لیکن ہم ریسب جوڈائس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک دوست کے ساتھ آج کافی اس موضوع پہ گپ شپ ہوئی تھی، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر سیکشن 1908 کا مقصد ایک ہی نوعیت کے 2 مقدمات کی الگ الگ سماعت کو روکنا ہے، کیونکہ اس سے پیچیدگیاں پیدا ہونا اور اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹیز بھی اخراجات سے بچ جاتی ہیں، عدالتوں کا قیمتی وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، لیکن معاملہ وہی ہے کہ سیم پارٹیز ہیں، سیم میٹر ان ایشو ہے، کمپیٹنٹ کورٹ میں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کاز آف ایکشن اور ڈاکومنٹری ایویڈنسز جو بنیادی ہیں اگر وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، دین سیکشن 10 کی کنڈیشنز کے اوپر وہ پورا نہیں اترتی ہیں، تو پھر سیکشن 10 کی جو اپلیکیشن آپ دیتے ہیں بابت روکے جانے سماعت مقدمہ، اس کو خارج رد کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی 2018 کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے، 2019 میں بھی ہم نے دیکھا، مزید اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ 2019 کی 2018 وائی ایل آر پیج 2210 جو ہے اس بات پہ بہت لمبی چوڑی بحث کرتی ہے۔ البتہ یہ جو 2018 وائی ایل آر پیج 2210 ہے، اس کے اندر واضح کیا گیا کہ یہ بنیادی طور پر ریسب جوڈائس کا جو معاملہ ہے یہ انصاف کے تقاضوں کو نظر رکھتے ہوئے اسٹے کیا جانا پروسیڈنگز کو بہت ضروری ہے، ادروائز عدالتی وقار جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ڈھاکہ ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس کے اوپر بڑی یہ لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی، پی ایل ڈی 1968 ڈھاکہ ہائی کورٹ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر سیم پارٹیز کے درمیان زرعی رقبے کا دعویٰ ریونیو کورٹ میں اور جو سکنی ایریا ہے اس کا سول کورٹ میں دعویٰ چل رہا ہے، تو بھائی پھر میٹر ان ایشو تو ڈیفرنٹ ہو گیا نا، تو یہ رہا سب جوڈائس اس پہ۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن پی ایل جے 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 1135 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ سول کورٹ کے پاس انڈر سیکشن 151 سی پی سی 1908 انہیرنٹ پاور تو ہے نا، اور انہیرنٹ پاور استعمال کرتے ہوئے دوسرے مقدمے کی سماعت کو روکنے کی بجائے دونوں مقدمات کو کنسولیڈیٹ کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سٹے پروسیڈنگ کر دیا جائے، دونوں مقدمات کو سیکشن 151 سی پی سی 1908 کنسولیڈیٹ کر دیتی، دونوں یکجا سماعت کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے
جیسے آج کل بھی ہے کہ کنسولیڈیٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہی پارٹیز، ایک ہی کاز آف ایکشن بعض اوقات ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ بعد میں آنے والا ریس سب جوڈائس کا آرڈر میں رد کیا جائے، بلکہ کیا کرتے ہیں، کنسولیڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے NLR 2007 سیول ڈائجسٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، پیج ہے 574 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بعد میں جو دائر کیے جانے والا مقدمہ ہے، جو دعویٰ ہے، اس کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے PLD 2018 لاہور ہائی کورٹ پیج 678 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ ریس سب جوڈائس جہاں پہ معاملہ آ گیا ہے، پہلے سے زیر سماعت ہے کمپیٹنٹ کورٹ میں، تو بھائی اب اس چکر میں نہ پڑے۔ اور اس بات کو PLJ 1999 کراچی ہائی کورٹ پیج 49 بھی انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 2000 پیج 1 انٹرپریٹ کرتی ہے۔ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، ایک دوست نے معاملہ اٹھایا کہ کیا فیملی سوٹس کے اوپر بھی سیکشن 10 ریس سب جوڈائس اپلائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا، باقاعدہ طور پر اس پہ پروویژن موجود ہے کہ سیکشن 10 جو ہے وہ فیملی سوٹس کے اوپر بھی اسی طرح ہی لاگو ہوگا، سیکشن 11 ریس سب جوڈیکاٹا بھی اس پہ اپلائی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ 1985 CLC پیج 731 جو ہے اس کو دیکھیے گا، اس میں اس بات کی بڑی اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن ہے۔ اور اس کے بعد PLD 19 میں کراچی ہائی کورٹ پیج 81 جو ہے اس بات پہ واضح کر دیتی ہے کہ سیکشن 10 بنیادی طور پر اس کا ڈپلیکیشن سے بچانے کے لیے جو ہے سیکشن 10 ریس جوڈیکاٹا جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، تاکہ کہیں کنٹراسٹ نہ آ جائے فیصلوں کے اندر۔ اور چونکہ سیم پارٹیز ہیں، سیم میٹر ان ایشو ہے، سیم کاز آف ایکشن ہے، سیم پارٹیز کے درمیان سیم ٹائٹل ہے، تو مقدمے کو البتہ سیکشن 151 CPC 1908 سیونگ آف دا انہیرنٹ پاور سول کورٹ بھی آ جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔